السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کا ذکر سنایا کرو، تمہارا وجود دن بدن نکھرتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے۔ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر ڈال۔ آج تک کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ دنیا میں سخت ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو اپنے ذکر سے روک لے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کی محبت، قرآن کی فضیلت، قرآن کی برکت، قرآن کی روشنی، قرآن کی سلامتی، قرآن کی شفا، قرآن کی رحمت اور قرآن کی ہدایت عطا فرما، آمین۔ آپ اس طرح کی عورت بنیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو فرماتے، یہ وہ عورت ہے جس نے میرے لائے ہوئے احکام کو اور میرے بتائے ہوئے طریقوں کو اس وقت زندہ کیا جب میری امت کی عورتیں بگڑ چکی تھیں۔ بات کہوں، ساری کہانی یقین کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا تو ان کا یقین تھا کہ راستہ بنے گا۔ ہم اپنی دعاؤں پر یقین نہیں رکھتے، اور یقین تو دعا کا لازمی حصہ ہے۔ ہمارا رب وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ہمارے لیے بھی آسانیاں وہی کرے گا۔ بس ہمیں اپنے یقین کو کامل کرنا ہے۔ جو دعا کی توفیق دے رہا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور پتے سہرا چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ میں اہم تھا، یہی وہم تھا۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ ہنس کر بھول جاتا ہوں باتیں ساری، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دل پر نہیں لگتی۔ جو شخص دیکھے کہ وہ ان عبادات سے دور ہو گیا ہے جو وہ ادا کرتا تھا، اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھن بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنی کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تم مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہی تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔
ہر شخص دنیا کی آسائشوں سے محروم ہونے کی وجہ سے ہی غمگین نہیں رہتا۔ کچھ اپنا ایمان اور رب سے تعلق کمزور پڑنے پر بھی غمگین ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ غم ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف ڈھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ تم دعا کرتے کرتے قبولیت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہو یہ تم نہیں جانتے۔ اب اگر مایوس ہو کر بیٹھ گئے تو کیا فائدہ ہوگا اتنا دور آنے کا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رات کے وقت سورہ دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے، ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لیں اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہارے الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ واٹس ایپ کا استعمال کرنے والے 4 باتوں کا خیال رکھیں۔ کسی اسلامی مہینے کے مبارکباد دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی۔ خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتا ہے، 10 لوگوں کو سینڈ کرنے سے نہیں ملتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دے کر میسج فارورڈ کرنے کو کہنا حرام ہے۔ کوئی بھی قرآنی آیات، حدیث پاک یا کسی صحابی کا قول کنفرم کیے بغیر شیئر نہ کریں۔ اپنے بچوں کے سامنے دوسرے رشتہ داروں کی برائیاں کرنا، اپنی ذاتی رنجشیں بچوں میں منتقل کرنا، اس طرح والدین اپنے بچوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نفرتوں کے بیج بو دیتے ہیں، جس سے گھروں میں کبھی صلح نہیں ہوتی، جھگڑے نسل در نسل چلتے ہیں۔ والدین کو چاہیے بچوں میں نفرت نہیں، محبت، رشتوں کی قدر اور احساس پیدا کریں۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ جب رات کی آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کی آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آج تک کسی نے بریلوی کرانہ اسٹور، اہل حدیث ہوٹل، دیوبند دواخانہ، شیعہ شاپنگ سینٹر وغیرہ دیکھے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ کاروبار میں نقصان ہوگا۔ دوسرے فرقوں کے خریدار نہیں آئیں گے، لیکن انہی سب ناموں سے جو نقصان دین اسلام کو پہنچ رہا ہے
اس کی کسی کو فکر نہیں۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ہماری مائیں جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو ان کے جوڑ کیوں درد کرتے ہیں؟ ایک تحقیق کے مطابق جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو بچے کی ناف سے ایک نالی ماں کے جسم کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے جس سے وہ اپنی خوراک لیتا ہے۔ اگر ماں متوازن خوراک نہ بھی لے تو اس نالی کے ذریعے بچہ ماں کی ہڈیوں اور جوڑوں سے نمکیات کھینچ کر اپنی ضروریات پورا کر لیتا ہے، اور ماں کی ہڈیاں اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے میں شدید تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اور ہم میں سے اکثر اولاد پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے جواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے، اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہے، اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے، پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ درود شریف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف ایسے پڑھیں اور بھیجیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق ایک مجلس میں جلوہ افروز ہیں اور وہ محبت سے میرا درود شریف سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تصور میں اپنے آپ کو باادب کھڑا کر کے یا بیٹھ کر ہدیہ درود پاک پیش کریں اور محسوس کریں کہ سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری جانب ہے اور نظر کرم فرما رہے ہیں۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اس کے کئی رشتے آئے ہیں، آپ مجھے کون سے شخص سے شادی کا مشورہ دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایسے شخص سے شادی کرو جو خوف خدا والا ہو، کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، اور اگر نفرت بھی کرے گا تو خوف خدا کی وجہ سے ظلم نہیں کرے گا۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اے انسان، رات کے اندھیرے سے ڈرتے ہو، قبر سے کیوں نہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو، مسجد میں کیوں نہیں؟ رشوت دیتے ہو، غریب کو کھانا کیوں نہیں؟ دنیا کی کتابیں پڑھتے ہو، قرآن پاک کیوں نہیں؟ گانے گاتے ہو، درود پاک پڑھتے کیوں نہیں؟ دنیاوی امتحان کے لیے ساری رات جاگتے ہو، آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے کیوں نہیں؟ فضول میسج روز شیئر کرتے ہو، یہ میسج کیوں نہیں؟ موت کا جاسوس حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار موت کا جاسوس ہے اور زمین پر اللہ کا قید خانہ اور اس کی گرمی جہنم کی آگ سے ہے، اور یہی حصہ ہر مومن کا جہنم کی آگ سے ہے۔ ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔
اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ امام علی کوفے کے یتیم بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی یتیم ہونے کا طعنہ دے تو اسے کہنا میں یتیم نہیں ہوں، میرے باپ کا نام علی ابن ابو طالب ہے۔ سامن مچھلی میٹھے پانی میں پیدا ہوتی ہے، پھر سینکڑوں میل کا سفر کر کے سمندر پہنچتی ہے، کچھ سال رہنے کے بعد پھر ایک طویل سفر طے کر کے اسی جگہ پہنچتی ہے جہاں پیدا ہوئی اور انڈے دیتی ہے۔ کون ہے اس چھوٹی مچھلی کو سفر کی اتنی طاقت اور راستے کی سمجھ دینے والا؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، تمہیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء تک محفوظ نہ رہے۔ گلے کے بعد دو راستے نکلتے ہیں، ایک پھیپھڑوں میں، ایک معدے میں۔ ہوا خود بخود پھیپھڑوں میں اور کھانا خود بخود معدے میں چلا جاتا ہے۔ کون ہے ایسا خوبصورت نظام بنانے والا؟ بے شک وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، بات ہضم نہ ہو تو چغلی شروع، تعریف ہضم نہ ہو تو تکبر شروع، تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، دکھ ہضم نہ ہو تو نا امیدی شروع۔ اللہ رب العزت ہمارا ہاضمہ درست فرما کر صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ انسان اگر ہڈیوں کو موڑے تو توڑ دے گا، لیکن میرے رب نے پسلیوں کو ایسی حکمت سے موڑا کہ اب وہ دل اور پھیپھڑوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے اور انسان کی خوبصورتی میں اضافہ بھی، سبحان اللہ۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔